بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، محمد اقبال عربی گرامر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کا سبق جملے کے تجزیے سے متعلق ہے۔ سینٹنس انالیسس، جملے کا تجزیہ، مبتدا خبر کی پہچان اور ان کی اعرابی حالت۔ ذالک بیت، مبتدا خبر مرفوع لا ذالک مسجد، حرف الجواب مبتدا مرفوع خبر مرفوع۔ یہ ہم نے ریڈنگ کر لی ہے۔ اب ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ناؤن سے شروع کیا تھا، یعنی ایک لفظ سے۔ ناؤن یعنی اسم کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے فعل اور حرف ان کے بارے میں بھی پڑھا، یعنی کلمے کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم ناؤن، فعل ورب اور حرف کے لیے ہم لیٹر کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے 2 الفاظ کو ملا کر جملہ بنانا سیکھا، اور جملے کی ہم نے 2 قسمیں پڑھی: جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ پھر ہم نے جملہ اسمیہ کے اجزاء کے بارے میں پڑھا۔ جملہ اسمیہ کا پہلا لفظ اسم ہوتا ہے، جملہ فعلیہ کا پہلا لفظ فعل ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ جیسے زید عالم، زید عالم ہے۔ جملہ فعلیہ جیسے ذہب زید، زید گیا۔ جو جملہ اسمیہ ہوتا ہے اس کا پہلا لفظ مبتدا کہلاتا ہے، جبکہ دوسرا لفظ خبر کہلاتا ہے۔ یہاں پر ہم نے مبتدا اور خبر سے متعلق ہی جاننا ہے۔ تو یہاں پر پہلی مثال جو دی گئی ہے ذالک بیت، اس کا مطلب ہے وہ گھر ہے۔ اب اسی سے اگر سوالیہ جملہ بنائیں تو وہ بنے گا اذالک بیت، کیا وہ گھر ہے؟ اور اس کا جواب ہوگا لا ذالک مسجد، نہیں، یعنی وہ گھر نہیں ہے، وہ مسجد ہے۔ اب ذالک بیت میں ذالک مبتدا ہے، اس سے ابتدا ہو رہی ہے جملے کی، اور بیت یہ خبر ہے۔ ذالک یہ بھی مرفوع ہے، لیکن اس کے رفع کی تفصیل ابھی آپ کو نہیں بتائی جا رہی، آپ کی آسانی کے لیے۔ اور بیت یہ بھی مرفوع ہے، اور اس کا رفع اس کے آخری حرف پر 2 پیش کی صورت میں ہے۔ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اب اس کا جو سوالیہ جملہ بنا تھا وہ تھا اذالک بیت، کیا وہ گھر ہے؟ اور اس کا جواب بنا تھا لا ذالک مسجد۔ اس جملے میں لا حرف جواب ہے، یہ نفی کے لیے ہے، اور اس سے پہلے ہم نے اس بات کے لیے بھی ایک لفظ پڑھا تھا جو کہ نعم ہے، اور نعم کا مطلب ہے ہاں، جبکہ لا کا مطلب ہے نہیں۔ اب یہاں پر بھی ذالک کو مبتدا اور مرفوع کہا گیا ہے، اور مسجد ان کو خبر اور مرفوع کہا گیا ہے۔ یاد رکھیے، ہم نے مبتدا کے لیے جو انگلش میں لفظ پڑھا تھا وہ سبجیکٹ ہے، اور خبر کے لیے جو لفظ ہم نے انگلش کا پڑھا ہے وہ پریڈیکیٹ ہے۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔